الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم عید کی رات اور عید کے دن کی کچھ فضیلت اور نماز عید کے کچھ مسائل بیان کرتے ہیں۔ غنیۃ الطالبین میں غوث اعظم شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور مکاشفۃ القلوب میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہب بن منبہ سے روایت کی ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جنت کو عید الفطر کے دن پیدا کیا۔ جنت عید الفطر کے دن پیدا کی گئی اور طوبہ کا درخت بھی جنت میں عید کے دن لگایا گیا۔ طوبہ جنت میں بہت بڑا درخت ہے، وہ جو ہے عید کے دن لگایا گیا۔ اور جبریل علیہ السلام کو بھی وحی پہنچانے کے لیے عید ہی کے دن انتخاب کیا گیا۔ سارے فرشتوں میں جبریل امی علیہ السلام کا انتخاب ہوا کہ ان کے ذمے یہ کام ہے کہ انبیاء کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام لے کر پہنچائیں۔ یہ ان کا انتخاب بھی عید کے دن ہوا۔ اور فرعون کے جادوگروں کو ہدایت کا نور بھی عید ہی کے دن عطا ہوا۔ عید ہی کے دن اس میں اکٹھا ہوئی تھی۔ غنیۃ الطالبین میں ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ عید الفطر کے دن نماز کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر توجہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے بندو، تم نے میرے ہی لیے روزہ رکھا، میرے ہی لیے نماز پڑھی، اب تم آمرزش کی خلعت لے کر جاؤ، یعنی بخشش کا جوڑا لے کر جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب فطر کا نام شب جائزہ ہے، یعنی عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے، عید کا دن سے پہلے جو رات ہوتی ہے لیلۃ الفطر، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ جائزہ کے معنی انعام، چونکہ بندے نے ایک مہینہ رب کی مزدوری کی ہے اور انعام اس رات میں ملتا ہے، اس لیے اس کو شب جائزہ کہتے ہیں۔ عید کی صبح کو اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ہر جگہ پھیل جاؤ۔ فرشتے زمین پر اتر کر ہر گلی کوچے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں، اے اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اپنے رب کی طرف نکلو، یعنی عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں نکلو، تو اپنے رب کی طرف نکلو، وہ تمہیں بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، تمہارے کبیرہ گناہ بخش دے گا۔ جب لوگ اپنے گھروں سے نماز عید کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، جس مزدور نے اپنا پورا کام کیا ہو اس کی مزدوری کیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مولا، اس مزدور کی مزدوری کا پورا اجر اسے عطا کر۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
اے فرشتوں گواہ رہو ان لوگوں نے جو روزے رکھے اور نمازیں پڑھیں ان کے عوض میں نے انہیں مغفرت عطا کی، ان کو بخش دیا۔ جب کبھی بخشش کی بات آئے تو اپنے لیے اور ساری امت کے لیے بخشش مانگنی چاہیے۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، اپنے حبیب کی ساری امت کو بخش دے، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو بخش دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو مجھ سے مانگو۔ عید کے دن عیدگاہ میں لوگ پہنچتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے بندو مجھ سے مانگو، مجھے اپنی عزت کی قسم اور اپنے جلال کی قسم تم میں سے جو بھی دنیا یا آخرت کے لیے کچھ مانگے گا اسے ضرور دوں گا، تمہارے عیب اور تمہاری لغزشیں ڈھانپ دوں گا، تمہارے عیب کھلنے نہیں دوں گا، میں تمہیں بخشش کے ساتھ رخصت کرتا ہوں۔ تم نے مجھے راضی کیا اور میں نے تمہیں راضی کیا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ یہ میرے بندو تم مجھ سے راضی ہو، میں تم سے راضی ہوں، تم نے مجھے راضی کیا، اچھا کام کر کے روزے رکھ کے عبادتیں کر کے خوش کر دیا، میں نے تم کو بھی خوش کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوتے ہیں اور امت کو اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرماتا ہے فرشتے ہر شخص کو اس کی خوشخبری سناتے ہیں۔ مکاشفۃ القلوب میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عید نام ہے ماہ شوال کے پہلے دن کا اور ذی الحجہ کے 10ویں دن کا۔ دو عیدیں ہیں، ماہ شوال کا پہلا دن عید کا دن ہے اور ذی الحجہ کا 10واں دن عید کا دن ہے۔ ان دو دنوں کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لوگ اطاعت الہی سے فارغ ہوئے اور اطاعت رسول کی طرف لوٹ آئے۔ رمضان شریف کے روزے رکھنا یہ اطاعت الہی ہے اور شوال کے 6 روزے رکھنا یہ سنت رسول ہے، اطاعت رسول ہے۔ ایسے حج فرض ہے وہ اطاعت الہی ہے، اور حج فرض ادا کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان دونوں دنوں کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لوگ اطاعت الہی سے یعنی ماہ رمضان کے فرض روزے اور حج ان دونوں چیزوں سے فارغ ہوئے اور اطاعت رسول کی طرف لوٹ آئے، یعنی انہوں نے شوال کے 6 روزے رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تیاری کی۔ یا ان دونوں دنوں کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دن ہر سال لوٹ آتے ہیں، عید تو لوٹنا ہر سال لوٹ آتے ہیں، یا اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بار بار فضل و کرم فرماتا ہے، یا اس لیے کہ ان کے آنے سے خوشیاں لوٹ آتی ہیں۔ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز عید سن 2 ہجری میں ادا کی اور پھر اسے کبھی ترک نہیں فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اپنی عیدوں کو تکبیروں سے زینت بخشو، یعنی عید کے دن تکبیریں کثرت سے کہا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھو، کم 3 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ تو جس شخص نے عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھی اور مسلمان مردوں کی روحوں کو اس کا ثواب ہدیہ کیا
تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب یہ مرے گا، جو جس نے پڑھا ہے، جو یہ مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ جناب وہاب بن منبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شیطان ہر عید پر نوحہ جاری کرتا ہے، خوب روتا ہے، ماتم کرتا ہے، نوحہ کرتا ہے، اور تمام شیطان اس کے ارد گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں، اے آقا آپ کیوں غضبناک ہیں، آپ اداس کیوں ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے، میں اس غم میں اداس ہوں، لہذا تم انہیں لذتوں اور نفسانی خواہشات میں مشغول کرو۔ یہی وجہ ہے کہ تمام شیاطین مشغول ہو جاتے پھر انسان کو لذتوں میں مشغول کرنے کے لیے، اور تمام انسان اکثر عید کے دن ہی سے پھر بدل عملی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں جو جذبہ باتوں کا ہوتا ہے وہ سارے جذبہ ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمان نبوی ہے کہ جس نے عید کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن تمام دل مر جائیں گے۔ تو عید کی رات میں بھی کچھ قیام کر لینا چاہیے، کچھ نوافل پڑھ لینا چاہیے۔ پورے مہینے بھر بھی زکات پڑھی گئی تو 4 رکعت ہی پڑھ لی جائے۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کے دن اپنے بیٹے کو پرانا کرتا پہنے دیکھا۔ خلیفۃ المسلمین ہے، پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت ہے، اور ان کے بیٹے کے پاس نیا کپڑا ہی نہیں، پرانا کرتا پہنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ بیٹے پرانا کپڑا پہنے ہوئے ہیں تو رو پڑے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کا دن ہے، سارے لڑکے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے، جب لڑکے تمہیں اس پھٹے پرانے کرتے میں دیکھیں گے تو تمہارا دل ٹوٹ جائے گا۔ بیٹے نے جواب دیا کہ دل تو اس کا ٹوٹے جو رضائے الہی کو نہ پا سکا، جو اللہ کی رضا کو نہ پا سکا اس کا دل ٹوٹا جو خدا کو راضی نہ کر سکا، یا اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کی رضامندی کے طفیل، یعنی آپ میرے باپ ہیں، آپ مجھ سے راضی ہیں، خوش ہیں، اور آپ کی رضامندی کے طفیل اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہوگا۔ اس لیے میری عید تو یہی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے، میرا رب مجھ سے خوش رہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق اعظم رو پڑے، بیٹے کو گلے لگایا اور اس کے لیے دعا کی۔ اب کچھ نماز عید کے متعلق بات ہو جائے۔ اب لاک ڈاؤن میں 5 وقتہ نمازوں اور جمعہ کے لیے مسجدوں کی حاضری نہیں ہو پا رہی ہے، اور اب نماز عید کی بھی اجازت نہیں دی گئی، جو نہایت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ نماز عید کے لیے، جمعہ کے لیے آگے نہیں جائے، نمازوں سے روکا جائے، مسجدوں سے روکا جائے، یہ کتنی تکلیف کی بات ہے۔ یہ جابرانہ حکم ہے، جابرانہ ظالمانہ قانون ہے، لیکن ہم معذور ہیں، اور مجبوری کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علماء کرام اور مفتیان اعظام نے بر وقت امت مسلمہ کو اپنے اپنے علم اور تحقیق کے مطابق رہنمائی فرمائی ہے۔ ہم حضرت مفتی نظام الدین صاحب جو اشرفیہ کے سب سے بڑے مفتی ہیں، ان کی عبارت آپ کو سناتے ہیں، جس میں ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے ایک
ایمان افروز حدیث سنیے۔ ابھی آپ نے اتنی حدیثیں سنی ہیں عید کی فضیلت پر، اب آدمی سوچے گا کہ لاک ڈاؤن میں ہم مسجد جا نہیں پائیں گے، ہم تو محروم رہ گئے ان فضیلتوں سے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے ایک ایمان افروز حدیث سنیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس ہوئے، ایک لڑائی سے، جہاد سے واپس ہوئے۔ تو واپس ہوتے وقت جب مدینہ منورہ کے قریب آئے تو صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا کہ مدینہ شریف میں کچھ ایسے لوگ بھی مقیم ہیں کہ تم لوگ جہاں جہاں بھی گئے وہ لوگ ہر جگہ تمہارے ساتھ تھے مدینے میں، لیکن کہتے ہیں کہ وہ لوگ تمہارے ساتھ ساتھ تھے کیسے؟ نیت عبادت میں، ثواب عبادت میں ان کی نیت بھی تھی جہاد میں جانے کی، کسی مجبوری کے سے جہاد میں نہیں جا سکتے، اس لیے ثواب جتنا تم لوگوں کو ملے گا اتنا ثواب ان لوگوں کو بھی ملے گا۔ تب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ لوگ تو مدینے میں ہیں، اپنے گھر پہ ہیں، جہاد میں نہیں گئے، لڑائی نہیں کی، کوئی محنت نہیں کی، مشقت نہیں کی، وہ ہمارے ساتھ شریک عبادت کیسے ہو گئے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ، ہاں وہ لوگ مدینے میں ہیں، انہیں تمہارے ساتھ آنے سے عذر نے روک رکھا ہے، ان کے پاس مجبوری تھی اس لیے نہیں شریک ہو سکے، اگر مجبوری نہ ہوتی تو یہ لوگ بھی تمہارے ساتھ شریک ہوتے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ دل میں عبادت ہو، عبادت کی نیت ہو، مگر عذر کی وجہ سے وہ عبادت نہ کر سکے تو عبادت کا ثواب پائے گا۔ عمدۃ القاری شرح بخاری میں ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص عذر کی وجہ سے نیکیوں کے کام نہ کر سکے حالانکہ اس کی نیت کرنے کی ہے تو اس کے لیے ان نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ جیسا کہ ایک شخص کی آنکھ لگ گئی، ارادہ یہ تھا کہ اٹھوں گا تہجد کی نماز پڑھوں گا، یہ اس کی نیت تھی، لیکن آنکھ لگ گئی، اس وجہ سے وہ صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز نہ پڑھ سکا، تو سرکار نے فرمایا یکتب لہ اجر صلاتہ وکان نومہ صدقۃ علیہ، اس کے لیے نماز کا ثواب لکھا جائے گا، تہجد کی نماز کا ثواب لکھا جائے گا اگر اس نے پڑھی نہیں ہے اور اس کی نیت اس پر اللہ کا صدقہ ہے، نیت اس کو مل گئی اللہ کی طرف سے، صدقہ ہے، آرام بھی کر لیا اور ثواب بھی مل رہا ہے۔ تو آپ اس سال لاک ڈاؤن کے وجہ سے نماز عید کی جماعت میں حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں، مگر خدائے کریم کے کرم کی بارش سے آپ فیضیاب ضرور ہوں گے۔ جو کچھ برکتیں عظمتیں عید کی نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں وہ سب آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ ہم لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نماز عید کی جماعت میں حاضری سے محروم ہو رہے ہیں، مگر یہ صرف جسمانی حاضری سے محرومی ہے، کیونکہ حاضری کی نیت ہے، اس وجہ سے ہم اللہ کے نزدیک گویا عیدگاہ میں حاضر ہیں اور ہمیں وہاں کی حاضری جماعت کا ثواب بھی پورا پورا مل رہا ہے۔ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ عید کے دن مقررہ وقت پر 5 افراد اپنی جامع مسجد یا عیدگاہ میں معروف طریقے کے مطابق نماز عید ادا کر کے شعار اسلام قائم کریں۔ جتنے لوگوں کو اجازت ملے وہ پڑھیں، نماز اسلام کا شعار قائم کریں۔ حکومت کی ممانعت کی وجہ سے، اس ظالمانہ پابندی کی وجہ سے اور ضرر کی وجہ سے باقی لوگوں پر نماز عید واجب نہیں ہے، اس لیے جماعت نماز میں شریک نہ ہونے کے باعث وہ گنہگار نہ ہوں گے۔
بلکہ انہیں جماعت میں حاضری کا ثواب ملے گا۔ ہر شہر اور علاقے کے مسلمان اپنے یہاں نماز عید ادا ہو جانے کے بعد، عیدگاہ میں جب نماز عید ادا ہو جائے اس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں 4 رکعت شکرانے کی نماز نفل کی نیت سے پڑھے۔ 4 رکعت نماز شکرانے کی نماز ہے، یہ نماز نفل ہے، نفل کی نیت سے پڑھے۔ یہ نماز حقیقت میں چاشت کی نماز ہے جس کی حدیثوں میں بہت فضیلت آئی ہے، اور یہ نماز اللہ تعالیٰ کو تنہا تنہا محبوب ہے، اکیلے اکیلے پڑھی جائے۔ گھر میں 2-3 آدمی کی جماعت بھی کر سکتے ہیں، 2-3 آدمی ہو جماعت کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ کہ اکیلے اکیلے پڑھی جائے، اور سلام پھیرنے کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھیں۔ یہ تسبیح فاطمہ کا ایک اہم ٹکڑا ہے، آپ نے ایسا کر لیا تو ثواب بالائے ثواب ملے گا۔ یہ نماز ایک سلام سے پڑھیں، 4 رکعت نماز ایک سلام سے پڑھیں، قرات سری ہو، پست آواز سے قرات کی جائے گی۔ 4 رکعت کی سورت بھی پڑھیں، ایسا نہیں کہ صرف 2 میں پڑھیں 2 میں سورت نہ پڑھیں، کیونکہ 4 رکعت کی سورت بھی پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ صاف ستھرے پرانے کپڑے پہننا بھی کافی ہے، محتاجوں کی حاجت روائی زیادہ سے زیادہ کرے، اور اس دن درود شریف کثرت سے پڑھے۔ صدقہ فطر کے بارے میں چند باتیں۔ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی مالک نصاب پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ اپنی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر نکالے۔ عید کی نماز ساقط ہونے سے صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز نہیں پڑھی جائے گی تو صدقہ فطر میں نکالا جائے گا، ایسا نہیں ہے، نکالنا ہے۔ ہاں، جو لوگ ضرورت کے علاوہ 52.5 تولہ یعنی 653 گرام اور 184 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت کے مالک نہیں ہے، وہ فقیر ہے، وہ مالک نصاب نہیں ہے، ان پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ بعض مدارس کے لوگ ان سے زبردستی وصول کرتے ہیں، یہ ان پر زیادتی ہے، وہ تو بیچارے اس لائق ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ اردو طالب علم میں ہے کہ رمضان شریف میں صدقہ فطر دینا ایسا ہے جیسے نماز میں سجدہ سہو ادا کرنا، کسی واجب کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو ادا کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے داروں کے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے صدقہ فطر ہمارے حضور نے واجب کیا ہے، کہ روزے دار جب روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی ہر جو گناہ ہو جاتے ہیں، کہیں جھوٹ بول گئے، کہیں بدنگاہی ہو گئی، کہیں کوئی غلطی ہو گئی، ایسی جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس طرح سے اس کا روزہ گویا کہ گندا میلا ہو جاتا ہے، تو ہمارے حضور نے روزے داروں کے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے صدقہ فطر واجب کیا ہے۔ تو یہ صدقہ فطر روزے کو صاف اور کامل بنا دیتا ہے، جس طرح نماز میں شیطان کے بہکانے سے نقص واقع ہوتا ہے اور سجدہ سہو اس کی تلافی کرتا ہے اور شیطان شرمندہ اور ذلیل و خوار ہوتا ہے، اسی طرح روزے میں شیطان کے بہکانے سے روزے میں جو نقص پیدا ہوتا ہے صدقہ فطر اس کی تلافی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید کی برکت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کی ساری امت کو، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو بخش دے۔ اے اللہ ہر مسلمان کی مغفرت فرما، اے اللہ سارے مسلمانوں کی تو اصلاح فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی ساری پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جو دشمنوں کی خفیہ تدبیریں ہو رہی ہیں مسلمانوں اور اسلام کو مٹانے کے لیے، یا اللہ ان کی خفیہ تدبیر کو ناکام فرما دے، یا اللہ تو مسلمانوں پہ کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما۔